السلام علیکم جی۔ شاہد خاقان عباسی جو ناراض ہیں تھوڑے سے، اور حقیقت بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ان سے مریم نواز شریف کو جس ٹائم میں یہ ذمہ داریاں دی گئیں کہ وہ سینئر نائب صدر ہوں گی اور آرگنائزیشن جو انسیا پارٹی کی وہ بھی ان کے پاس ہوگی، یعنی کہ ٹکٹ اور دیگر معاملات کے بارے میں ریکمنڈیشنز دیں گی بورڈ کو، اور تمام جگہوں پہ جا کے ڈویژنز میں اور ضلع وار، اور یہ سب جو ہیں ذمہ داریاں ان کو دی گئی اور دی بھی جانی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی تقریباً 50 ایئرز اولڈ ہیں، اور ان کو اگر یہ تمام ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ بھاگ دوڑ کر لیں گی اچھے طریقے سے۔ اب شاہد خاقان عباسی کے مسئلے کے اوپر بات کرنے کی یہ ناراضگی پیچھے ہے کیا؟ دیکھیں، میرے پاس کچھ ادھوری معلومات ہیں، اور وہ جو معلومات ہیں، اگر آپ میرے جو اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اور اس سے پیچھے والا بھی جو ان سے جس کو کے اوپر میں نے ویڈیوز چڑھانی بند کر دی ہیں، وہ بھی وائس آف پالیٹکس کے نام سے ہی ہے۔ میں اس کو رن کر لوں دوبارہ، کیونکہ اب اس کے اوپر سے ایشوز تھوڑے سے ختم ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے 6-8 مہینے پہلے بھی میں نے جو ہے نا بہت ساری جو ولاگز کی ہیں جس میں میں نے بات کی ہے، اس کے اندر یہ 4 مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے مسلسل یہ بات بتائی ہے کہ کچھ ایشوز ہیں ایسے، اور وہ کیا ہیں؟ سپٹمبر 2021 میں یہ رابطے شروع ہوئے تھے کہ میاں صاحب کو سے رابطے کیے گئے، اور بالواسطہ، اور پھر ڈائریکٹلی ہو گئے، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ملک تو گیا، آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم دیکھ لیں گے، تو یہ الیکشن تو آئے گا ہی نہیں، الیکشن سے پہلے یہ اس ملک کو ڈیفالٹ کریں گے، اور یہ پوری تیاری کے اندر اور ہر چیز کے ثبوت پیش کیے گئے۔ اچھا، سپٹمبر سے پھر اکتوبر میں آئے، اکتوبر میں نے کچھ اطلاعات دے دی تھی، اور کیا کہتے ہیں، پھر نومبر آ جاتا ہے، پھر دسمبر میں کچھ گارنٹی آ گئی تھی، یعنی کہ یہ معاملہ طے ہو گیا تھا دسمبر 2021 کے اندر۔ اس کے بعد میاں صاحب ایک دم سے ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر وہ پی ڈی ایم کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی آلریڈی اسی پروگرام کے اوپر تھی جو پہلے سے، تو میاں صاحب راضی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب سیاست اور پیپلز پارٹی کی جو مرضی بنے، لیکن اب اس ملک کو بچانا ہے۔ اچھا، جو پھر میری معلومات میں آتا ہے، اچھا میرے ولاگز اگر آپ پرانے دیکھیں گے نا، جو بات کی ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اس میں نا شاہد خاقان عباسی کو بلا کر بار بار یہ بتایا گیا اس وقت میں کہ آپ کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، اور یہ جو ہے نا ہم نے اس طریقے سے اس کا نیریٹو بنانا ہے، اور یہ سارے معاملات ایسے کرنے ہیں، اور اس ملک کو اس گرداب سے کس طریقے سے نکالنا ہے۔ اس کے اندر شہباز شریف صاحب کا کسی جگہ پہ کوئی رول نہیں تھا، نہ ملاقاتوں میں اور نہ دیگر جگہوں پہ۔ تو پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر سے، یعنی کہ دسمبر 2021 سے بات شروع ہوتی ہے، پھر جنوری فیبرری میں آپ کو پتہ ہے سارا تحریک اعتماد، مارچ میں، پھر اپریل کے اندر تو جو ہے حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مارچ آتا ہے نا، مارچ کے اندر کی صورتحال میں تبدیلی آتی ہے، اور زرداری صاحب کی وہاں پہ جو ہے نا وہ جو مسلم لیگ نون اور نواز شریف دشمنی ہے نا، وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ پش کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب فرنٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے تو چل رہے تھے، لیکن ان کا ایز اے پرائم منسٹر ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ تو اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں اور بھائی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی انٹرنل بات بتا رہا ہوں، یہ میری معلومات میں۔ اچھا، وہ بلیک میل کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور سائڈ پہ کر کے کیا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، جبکہ کرنا یہ تھا کہ اچانک سے جو نا اپنا پرائم منسٹر اناؤنس کرنا تھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ پی ایم ایل این کی طرف سے شاہد خاقان عباسی ہیں۔ انہوں نے نیریٹو لے کے چلنا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اور ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہے، اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، اس عمران خان کی وجہ سے، اور ہم ملک کو بچانے کے لیے سامنے آئے۔ ہماری طرف سے جو مرضی ہو جائے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس نیریٹو کو لے کے چلنا تھا۔ وہ نیریٹو گیا بھاڑ میں، شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر پوری پارٹی ہائی جیک کر لی، اور یہ آگے لے کے چل پڑے۔ اس کی درجنوں جو نا میرے ولاگز آپ کو ملیں گے کہ میں انتہائی غصے میں، کیونکہ یہ سب میں چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہاں پر جو نا جب حکومت بنتی ہے تو شاہد خاقان عباسی کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ بھائی کے آگے مجبور ہو گئے،
کہ ਭਾਜੀ میں ہوں نا، ਭਾجی میں تے تہاڈا بھتیجا حمزہ شہباز، بس وہ وزیر اعلیٰ تے میں پرائم منسٹر، تو اور ریاست کے لیے ہم نے سیاست مٹا دی، میں بن گیا وزیر اعظم، بیٹے کو بنا دیا وزیر اعلیٰ. دونوں نے اس پارٹی کی واٹ لگا کے لگ دی اور سٹل لگا رہے. جو شاہد خاقان عباسی ہیں نا، اس سارے دور کے اندر وہ خاموش رہے، وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہے، وہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے رہے، وہ بالکل جینینلی، نہ ان کے اندر 1% بھی حکومت کرنے کی خواہش ہے. یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا لگن کے یار میں آگے ہجوں، نہ بالکل ایسی نہیں ہے. لیکن وہ اصول پسند آدمی ہے. وہ جیل چلے گئے، وہ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن آج تک انہوں نے کبھی جتایا نہیں. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ان سے نا، جیسے میاں نواز شریف کے اندر یہ ہے نا کہ وہ کر کے نہیں جتاتے، وہ ویسے ہی شاہد خاقان عباسی کے اندر ہے. تو میں ایک آپ سے پوچھنے والوں سے پوچھ رہا ہوں، سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے F-16 خریدے تھے؟ ایک میں مثال دینے لگوں، F-16 خریدے تھے پہلی دفعہ، یہ 1984 میں، آئی تھنک 1983-4 کے اندر ایسے میں خریدے تھے یا 2 میں کچھ بات شروع ہوئی تھی. اس وقت میں خاقان عباسی صاحب جو تھے، جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد تھے، ان کا کیا کردار تھا، ان کے اندر کیا کوپریشن ہے اس کے اندر، یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اور آپ نا جو سننے والا اور کسی کو تکلیف ہے تو وہ پوچھ لے کہ ان لوگوں کا کیا کردار تھا اس کے اندر، کیا معاملات تھے، کیا اس حکومت پاکستان اور اس پاکستان کی عوام کے اوپر ان کا احسان ہے. اور اس پرائم منسٹر کو عمران خان کے ہاتھوں ذلیل کروانے کی کوشش کی گئی. رب کی ذات ہے عزت دینے والی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ان واقعات کا یہ لوگ ذکر نہیں کرتے. تو یہ ساری معاملات ہوئے اور یہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جو انسان یوں زیادتی شروع ہوئی کہ انہوں نے وہ پھر حکومت کا حصہ نہیں بنے. اور بعد میں بھی یہ ہوتا رہا کہ مسلسل جو انسان یہ باتیں آتی رہیں کہ شاید حکومت کو تبدیل کیا جائے. شہباز شریف صاحب نے واٹ لگا کے نواز شریف صاحب کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. پھر میاں صاحب نے کہا کہ یار واٹ لگا دی، اب تم ہی بیٹھو، جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرتے رہو چلو. کیونکہ انتشار کوئی نہیں چاہتا، نہ میاں صاحب چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں. اچھا اس ساری جو ہے نا معاملے کے اندر اب میں اگلی بات آنے لگا ہوں کہ مریم نواز شریف کے بار بار رابطہ کرنے پر عباسی صاحب نے نا ان کو جواب نہیں دیا. میں بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تصدیق کر لے، نہ فون کالز کا، نہ میسیجز کا، نہ کچھ. میں بھی وہ جاننا چاہتی ہوں کچھ ایسی چکر ہو، لیکن ملاقات کرنا چاہتی ہوں اور یہ ذمہ داری ملی ہے. اچھا اس کے اندر کچھ نہ بیچ میں ہے ایسی بات. مریم نواز شریف جو گئی تھی نا پاکستان سے، علاج ان کا بالکل ہونا تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ انتہائی غصے میں تھی اور انتہائی جو تکلیف تھی نا وہ ان کو اس بات میں تھی کہ یہ جو پہلی آڈیو جو آئی تھی نا پرائم منسٹر ہاؤس سے، جو ان کے داماد کے بارے میں تھی، اس کی مشینری کے بارے میں تھی اور یہ سب چیزیں، اس میں شہباز شریف صاحب ہیرو بن رہے تھے اور مریم نواز شریف پہ آ رہا تھا کہ نہیں میں تین نال گل کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. تو اس کے اوپر بھی ابھی آپ کو پتہ لگے گا کچھ ٹائم کے بعد کہ وہ آڈیوز کیسے نکلی تھی. مطلب یہ کیا ہوتا رہا. شیطانیاں جو ان سی ہیں نا وہ صرف پولیٹیکل ہوئے ہیں، لیکن شیطانیاں نہیں بند کی، وہ اسی طریقے سے چل رہی ہیں. وہ سپول کا منہ ایک نہیں ہوتا نا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کچھ کر دیتا ہے. پھر قسم یہ بھی کھائی ہوئی ہے کہ نہ ہم نے اپنے اندر جھاڑو پھیرنی ہے، نہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا. تو یہ جو تھا نا بہت تکلیف کی میں بات کر رہا ہوں، تو حقیقت یہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ ایسی بات آ جاتی ہے کہ بار بار رابطہ کیا اور عباسی صاحب نے جو ہے نا ہاتھ نہیں پکڑایا. عباسی صاحب اب جو ہے نا پی ایم ایل این کی سیاست کو عروج پر لے کے جائیں گے اور یہ تھنک ٹینک بنے گا. وہ کہیں نہیں پی ایم ایل این سے جائیں گے. ان کا جو مقام ہے نا وہ کسی عہدے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور بلکہ یہ بات کہی جا رہی ہے انٹرنلی کہ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوئے نا، اسی طریقے سے خواجہ آصف کو، دیگر وہ جو 70 سال کی عمریں کراس کر گئے نا، لیکن ان کے اندر سے نوجوانی نہیں جا رہی کہ ہم بنیں گے. او بھائی ہٹ جو، ینگرز کے پاس آنے دو قیادت کو، کمان کو،
اور آپ بنو تھنک ٹینک, آپ بنو مشورہ دینے والے. جیسے امریکہ کے اندر 2 اسمبلیاں ہوتی ہیں, ایک سینٹ ہوتی ہے, ایک کانگریس ہوتی ہے. جو کانگریس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں, بہت دور کی اندیشی کی بات کرتے ہیں. سینیٹرز ہر وقت متحرک ہوتے ہیں, ان کا اتنا سوچنے سے نہیں بلکہ حکومت کرنے سے تعلق ہوتا ہے. اور جو تھنکرز ہوتے ہیں نا وہ کانگریسی ہوتے ہیں, بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اب کم از کم اس جماعت کے اندر تو جو ہے نا وہ عروج پا رہی ہے. مروثیت کی بات کر رہے ہیں تو بھائی مروثیت اسی طرح سے ختم ہوگی کہ مروثیت اپنے عروج پر جائے گی, ختم ہو جائے گی. عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں, عجیب, مطلب صحافی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میری لیمٹس کیا ہیں, دوسروں کے اوپر ہر وقت اعتراض کرتا رہتا ہے, غلاظت پھینکتا رہتا ہے. تو یہ ہے جی اصل کہانی کہ جب ایسے معاملات کیے ہوئے ہوں اور پھر قیادت ادھر بے بس بھی ہو جائے اور واٹ بھی لگ رہی ہو اور پھر یہ کہا جائے یوں اور ووں اور فلانا, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا عہدہ چھوڑ کے جو نا سائڈ پہ ہو جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ دن کے اندر آپ دیکھیں گے ہر طرح سے متحرک نظر آئیں گے. شاہد خاقان عباسی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تو پی ٹی آئی کا جو گروپ تھا نا, ایک بڑا آرگنائزڈ گروپ تھا, یہ وہی گروپ تھا جس نے ایبسولوٹلی ناٹ والی بات چلائی تھی. ایبسولوٹلی ناٹ کا قصہ جو نا میں کئی دفعہ بیان کر چکا, اگر ضرورت ہو تو کمنٹ میں لکھ دینا, میں دوبارہ بتا دوں گا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہوا کیا تھا. تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ جو تھا نا کہ جی شاہد خاقان عباسی پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ اسی وقت میں طے کر لیا تھا جب مریم نواز کو ذمہ داری دی تھی کہ اب زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.